ناظرین السلام علیکم، صفا آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان منور سلطان۔ 15 شعبان کے حوالے سے بہت سی معلومات ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں ہوگی، خاص طور پر اس رات کے حوالے سے جن عبادتوں کا تذکرہ ہمارے یہاں خوب ہوتا ہے وہ ساری باتیں ہوں گی۔ آج ہم بات کریں گے کچھ دوسری شب برات یا 15 شعبان عبادت کے حوالے سے ہمارے ہاں تذکرہ آتا ہے، لیکن عملاً ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جب اس کا ذکر آتا ہے تو پھر روشنی، قبرستانوں میں ہجوم اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم عملاً دیکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے کہ شب برات کا جو دینی پہلو ہے وہ کتنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کچھ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ جب عیدوں کا شمار ہوتا ہے تو اس رات کو بھی ان عیدوں میں شمار کیا جانے لگا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے کچھ باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہم ایسے ہی کچھ سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین، نور فاؤنڈیشن لکھنؤ کے صدر مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور پھر آپ تک بہت سی اہم چیزیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مولانا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ 15 شعبان کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں، اخباروں میں آ چکی ہیں۔ خلاصے کے طور پہ اس کا دینی پس منظر، دینی حیثیت کتنی ہے؟ 15 شعبان کے تعلق سے جو دینی حیثیت ہے، اس سلسلے میں شعبان کی جو اہمیت ہے احادیث میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ دراصل بہت بنیاد ہے کہ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مہینہ قرار دیا ہے جو رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، سب سے زیادہ عبادات کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روزہ رکھتے تھے شعبان میں کہ گویا پورا مہینہ روزہ ہی رکھتے تھے۔ دوسری چیز، صحابہ کرام کا بھی عمل بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو دیکھتے ہوئے 15 شعبان کے بعد نوافل روزے سے منع فرمایا، اللہ کہ اگر کوئی عادتن ہو۔ تو گویا کہ شعبان کی اہمیت دینی ہے، نوافل کے اعتبار سے، روزہ رکھنے کے اعتبار سے، اللہ کے قرب کے اعتبار سے، اور یہ گویا ایک اعتبار سے رمضان کی تیاری ہے اور اس کی آگاہی ہے۔ اسلاف کے پس منظر میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، خاص طور پر میں نے متقدمین کی کچھ کتابیں پڑھی تو اس میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ شعبان میں بکثرت عبادات کرتے تھے، اور خاص طور پر جو شعبان کا نصف ہوتا تھا، یعنی آدھا شعبان جس کو ہم 15 شعبان کہتے ہیں، اس رات کو زیادہ ہی وہ عبادت کرتے تھے۔ اتنا اسلاف کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے، اور یہی بہت بنیاد ہے جو شریعت میں موجود ہے۔ مولانا، شب برات کے حوالے سے یا کم از کم شعبان کی فضیلت کے اعتبار سے ہم کہیں تو عبادت کرنا، عبادت سے متعلق چیزوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مسلمانوں کی توجہ اس رات میلے ٹھیلے، قبرستان جانا، اجتماعی شکل میں مسجدوں کو آباد کرنا، اور اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں تو گھروں میں چراغاں کرنا، یہ چیز بڑی کثرت سے ملتی ہے۔ دینی اعتبار سے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ واقعتاً بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ جو کچھ شب برات کے نام پر یا 15 شعبان کی رات میں رائج ہے عمومی طور پر مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر، اس کی بنیاد بظاہر لگتا ہے کہ کوئی جشن ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کو مسلمان خوشی کے طور پر منا رہا ہے، اور بعض ایسے کانسیپٹ یا بعض ایسے نظریات پائے جاتے ہیں کہ 15 شعبان یہ دراصل امام مہدی کے یا مہدی منتظر جس کو کہتے ہیں ان کی ولادت کا دن ہے۔ اس بنیاد پر اس رات کو چراغاں کرنا، اس رات کو جشن منانا، اور اس رات کو اللہ کے نام پر زندہ رکھنا، اس کی ایک رسم پڑی ہے۔ مسلمان چونکہ رسموں کو قبول کر لیتا ہے، خاص طور پر اگر وہ عبادات کے نام پر ہوں، اگر وہ اللہ سے جوڑنے کے نام پر ہوں، اگر وہ اپنے مرے ہوئے یا انتقال کیے ہوئے جو لوگ گزر گئے ہیں انہیں فائدہ پہنچانے کے نام پر ہو، تو یہ سب کانسیپٹ پھر اس سے جڑا، جس کی وجہ سے وہ رسم بن گئی۔
میلہ ٹھیلا اس لیے اس میں جڑ گیا کیونکہ جہاں بڑی تعداد اکٹھا ہوگی، جب بڑی تعداد قبرستان جائے گی، رات میں جگے گی، تو لازمی طور پر وہ میلے ٹھیلے اور جشن کا ماحول ہوگا۔ تو اس طرح ملتے جلتے اس میں کچھ چیزیں جو ضرورتاً ہیں، کچھ چیزیں جو غلط یا یعنی بے بنیاد تصورات سے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اچھے جذبے سے، نیک جذبے سے ہیں، لیکن وہ صحیح کنفرمیشن سے نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں رائج ہو گئی ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ ہے۔ قدر مشترک صرف 3 چیزیں: قبرستان کو جانا، قبروں پر اپنے خاص طور پر جو یادگار یعنی اپنے کسی گزرے ہوئے کی قبر پتہ ہے اسے اچھے سے چراغاں کرنا، پھول ڈالنا، اسے سجانا اور سنوارنا، اور وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا، یہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑے پیمانے پر رائج ہے۔ عید کی طرح تیاری کرنا، نئے کپڑے پہننا، غسل کرنا، رات میں جانا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رسمی انداز میں جو لوگ اس کو کرتے ہیں وہ عبادات نہیں کر پاتے ہیں، وہ بالکل عبادات سے دور رہتے ہیں، کیونکہ عبادات اگر کرنے ہیں تو اس کے لیے تو تنہائی چاہیے، اس کے لیے تو گھر کا ماحول چاہیے، اس کے لیے تو سکون چاہیے، اس کے لیے تو آپ کو وقت دینا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، نوافل پڑھنی پڑے گی، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، اس کے لیے محفل اور اس انداز کی چیز نہیں چاہیے۔ تو عبادات وہ بہت کم لوگوں میں ہیں، رسم و رواج کی شکل میں زیادہ ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ مولانا، گزشتہ چند سالوں میں نوجوانوں کے حوالے سے یہ خبر کئی بار آئی ہے کہ اس رات نوجوان اپنی بائک سے سڑکوں پہ کرتب دکھاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، اور اس میں حادثے بھی ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے خاص طور پر نوجوانوں سے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ نوجوانوں سے خاص طور پر یقیناً صفحہ آن لائن کے ذریعے یہ بات جانی چاہیے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کا نوجوان وہ جو اسلام کو جانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، اور اسلام کے لیے وہ اپنی جوانی کو، اس کے کچھ حصے کو لگانا بھی چاہتا ہے، اس کا جذبہ ہے، اور وہ سیر و تفریح کے طور پر اس رات کو استعمال کرتا ہے، انشاءاللہ صفحہ آن لائن کے ذریعے انہیں یہ پیغام پہنچے گا کہ قطعی طور پر انہیں اس چیز کو، جب آپ ایک ایسی رات کو، جس رات کو مسلمانوں کا تیوہار سمجھا جا رہا ہے، اور اس میں آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کتنا بدنام ہوگا آپ کا اسلام، کتنا چھینٹے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر، اور کتنا داغدار ہوگا آپ کا ایمان۔ تو انشاءاللہ میں اپنے نوجوانوں سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی تمام چیزوں سے بچیں گے، خاص طور پر کسی طرح کا جشن منانے سے، کسی طرح کی سیر و تفریح سے، کسی قسم کے اس طرح کے کسی کام سے کہ جس سے اسلام کی بدنامی ہو۔ اے مسلم نوجوان، تو غور کر، تجھے سوچنا چاہیے کہ تو نمائندہ ہے اپنے دین کا، ایمان کا، اور تیرے ذریعے اگر رسول بدنام ہو، اسلام بدنام ہو، قرآن بدنام ہو، تو یہ تیرے لیے شرم کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے نوجوان انشاءاللہ اس سے پرہیز کریں گے، خاص طور پر موجودہ حالات میں، جبکہ آپ کا قرآن نشانے پر ہے، اس پر اعتراض ہو رہا ہے، آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی وہ نشانے پر ہیں، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، آپ کا دین اسلام جو دین رحمت ہے وہ نشانے پر ہے، وہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ اس کی بدنامی کا ثبوت نہ فراہم کریں، اور اس کے لیے آپ آگے آئیں اور یہ ثابت کریں کہ نہیں، آپ دین رحمت کے نمائندہ ہیں۔ مولانا، ایک اہم چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ایسے موقع پہ کہ جو مسلکی چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ شعبان کی فضیلت مسلم ہے۔ اگر ہم 15 شعبان کی بات کریں تو اس میں بھی کچھ چیزیں ہمیں صحیح احادیث میں ملتی ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں جن کا تذکرہ ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ پہ حقیقت ہیں، مبنی پر صداقت ہیں، لیکن ایسے موقع پہ ایک طبقہ جو شعبان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی چیزیں پیش کرنے کو تیار، اور ایک دوسرا طبقہ جو اس کی نفی کرنے کے لیے تیار، اور ہر شعبان میں یہ چیز ہوتی ہے، اور اس کو ایک علمی انداز میں، ایک تبلیغی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فلاں مسلک کی طرف سے یہ کام ہوا اور دوسرے نے یہ کام کیا۔ یہ جو صورتحال ہے مسلکی، ہر سال اس بات اور نفی کا جو ایک کھیل ہوتا ہے، یہ بند کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ یقیناً بہت اہم بات ہے یہ، اور شاید کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مسلکی تنافر اور ٹکراؤ کے نتیجے میں اس چیز میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی بہت سارے وہ لوگ
جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز کمزور ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ فلاں مسلک کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور فلاں مسلک کے لوگ ایسا نہیں کرتے، تو سوچتے ہیں کہ ہم چونکہ اس مسلک کے ہیں اس لیے ہمیں کرنا چاہیے اور ہم اس میں آگے رہیں گے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یقیناً اسلام کو سمجھنا مسلکی حدود سے اوپر اٹھ کر ضرورت ہے۔ آج کی ضرورت ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کو مسلکی انداز میں نہ کر کے اسے تفہیمی انداز میں کریں۔ ہم اس بنیاد پر نہ کریں کہ فلاں فرقہ اس میں آگے ہے اور فلاں فرقہ وہ تو بہت دور ہے، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے دور ہیں، لیکن فرقے کی بنیاد پر کوئی اس میں نہیں ہے، بلکہ اپنی ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ فرقے سے اس کو نہ جوڑ کر کے اگر ہم علم کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر، دعوت کی بنیاد پر بات کریں تو انشاءاللہ یہ مؤثر ہوگا۔ کیوں؟ سمجھنے سمجھانے کا ماحول الگ ہوتا ہے اور تفریق کا ماحول الگ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے رسم و رواج کو جو بڑھاوا ملتا ہے وہ ہمارے مسلکی ٹکراؤ اور مسلکی خانوں میں بٹوارے کا بہت بڑا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور اہم پہلو جو اس بار خاص طور پہ ہے اور میرے خیال سے بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اس بار شب برات بھی ہے اور ہولی بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شب برات کا جو مسلمانوں کے ذہنوں میں جو پہلو ہے، اس بات و نفی سے قطع نظر، اور جب ہم کچھ بھی اگر اس کو ثابت مانتے ہیں اور زیادہ لوگ اس کو کرنے کے لیے نکلیں گے تو کہیں نہ کہیں اجتماعیت کی شکل ہو جاتی ہے، محلے میں، محلے کی مسجدوں میں، قبرستانوں میں، اور اس طرح اجتماعیت کی شکل ہو جاتی ہے۔ حالات کا تقاضا کیا ہے ہولی کے حوالے سے، مطلب اس میں ہمیں کیا کس طرح کے احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور پھر جو کرونا کا ماحول ہے اس تناظر میں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ عام مسلمانوں کو کیا مشورہ دیں؟ بہت اہم چیز ہے کہ دو چیزیں ہمارے سامنے بہت اہم ہیں، ایک تو ہولی کا موسم، اس کا تہوار، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کورونا کا ایک ایسا ماحول جس میں ہمیں اجتماعی اور بھیڑ بھاڑ اور بہت ساری چیزوں سے احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی حفاظت اور تحفظ کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح ہولی کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک بنیاد ہے کہ ایک اکثریتی ماحول میں ہولی کا جو ماحول ہوتا ہے وہ یقیناً ان کا اپنا تہوار ہوتا ہے، اور وہ بھی آگ جلانے کا اس دن ہوتا ہے تہوار، تو وہ زیادہ ہی ہنگامی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے جو بڑوں کا انداز رہا ہے، ہم لوگوں کی جو تربیت رہی ہے، یقیناً وہ بڑی اچھی تربیت تھی کہ ایسے موقع پہ گھروں پہ رہنے کی تربیت دی جاتی تھی، ایسے موقع پہ دور رہنے کی تربیت دی جاتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں شرکت اور اس طرح کی چیزوں سے واسطہ یہ تمہارے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ تو عمومی طور پر مسلمان دور رہتا تھا، اور جو غیر مسلم ہمارے برادران وطن اپنا تہوار مناتے تھے وہ اپنا منا لیتے تھے، اور وہ بھی اپنی پابندی کرتے تھے کہ بھئی ہم اس طرح کریں گے، اس وقت جلے گی ہولی، ساری چیزیں پہلے سے طے رہتی ہیں۔ تو اب دونوں چونکہ ایک ساتھ ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ واقعتاً دو پہلوؤں سے ایک بہترین موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہتر نمونہ پیش کرنے کا، کہ آپ ایک تو غور کریں کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں اسے عبادت کی شکل میں بدل دیں، کیونکہ عبادت آپ کے دین کی اصل ہے۔ شاید دو دین اس کی نمائندگی ایک رات ہو رہی ہے۔ ایک وہ ہے جسے اسلام آپ کہتے ہیں، جو اللہ کا آخری دین آپ سمجھتے ہیں اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کی شکل کیا ہو، اور ایک وہ جو ایک ہندوستان کا ایک مذہبی کانسیپٹ ہے، ایک اکثریتی مذہب ہے، اور جو رسم و رواج میں بہت ہی مضبوط ہے۔ دونوں کو بہت اچھا مظاہرہ دینے کا موقع ہے کہ ہولی کس طرح ہوتی ہے اور آپ کی عبادت کس طرح ہوتی ہے۔ آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں ہنگامہ، یا آپ خاموشی کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے آس پاس غریب اور کمزور کو یاد رکھتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کو یاد رکھتے ہیں، کسی کے مددگار بنتے ہیں، یا آپ بھی اپنی خوشی کے لیے، اپنے جشن کے لیے ہنگامہ آرائی کرنے میں کوئی تکلف نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ ایک ثابت کریں اور پیش کر دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سراپا رحمت ہے، اور سراپا رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کا جو مظہر ہے، جو اس کی شکل ہے، وہ رحمت بن کر انسانیت کے سامنے آ جائے گی۔ شکریہ۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے شب برات کے دینی پہلو
اور اس مناسبت سے ہونے والے خرافات، اور پھر خاص طور پر جو اس وقت ماحول ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بہت کلیئر اور واضح طور پر بات سامنے آ چکی ہے آپ کے۔ شعبان کی فضیلت مسلم ہے، 15 شعبان کی بھی کچھ چیزیں کا ثبوت، کچھ چیزوں کا ثبوت احادیث میں ملتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں جو ہم نے اضافی گڑھ لیے ہیں یا ہم اس میں شامل کر لیے ہیں، براہ کرم ان چیزوں سے بچیے۔ عبادت کا موقع ہے، عبادت کیجئے، خوب کیجئے، لیکن عبادت کے لیے اجتماعی شکل دینا، اس کو کچھ نام و نمود کا ذریعہ بنانا، یا پھر ہنگامے کی شکل اختیار کرنا، میلہ ٹھیلا اور دیگر چیزیں، قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مولانا نے بڑی دردمندی کے ساتھ نوجوانوں سے بھی گزارش کی ہے اور عام مسلمانوں سے بھی کہا ہے، ایک بار پھر ہم اس کو دہرانا چاہتے ہیں کہ براہ کرم عبادت کی رات ہے، عبادت کیجئے، لیکن کہیں سے بھی ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم نے اس کو عبادت کے بجائے ایک تماشا بنا لیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور غور کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔